السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے نوید خان اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو ٹی وی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، میرا ذہن سوچنے کے قابل نہیں تھا، میرے جذبات میرے بس میں نہیں تھے، کیونکہ میں اپنی چھوٹی بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو پورے 20 سال کے بعد دیکھ رہی تھی، مگر اس حال میں کہ اس کے سامنے کے دانت ٹوٹے ہوئے تھے، سر پر چوٹ کی وجہ سے وہ ٹھیک سے سن نہیں پا رہی تھی، ہمارے درمیان ایک موٹے شیشے کی دیوار تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری پل پل کی ملاقات ریکارڈ ہو رہی تھی۔ میں نہ اسے گلے مل سکتی تھی اور نہ ہی اس کے ہاتھ پکڑ کر آنسوؤں سے بھری اپنی آنکھوں سے لگا سکتی تھی، اور وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ مجھے اس جہنم سے نکالو۔ دوستو، یہ وہ الفاظ ہیں جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن فوزیہ صدیقی نے 20 سال کے بعد کازول نامی جیل کے نفسیاتی ہسپتال میں منگل کے دن اپنی بہن سے 2.5 گھنٹے کی ملاقات کے بعد کہے۔ یہ ٹیکساس کے شہر فورٹ ورتھ کے اندر فیڈرل نفسیاتی جیل ہے، جو کہ خطرناک خواتین قیدیوں کے لیے خاص طور پر بنائی گئی ہے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کون ہے؟ وہ 20 سال سے آخر کس جرم کی سزا کاٹ رہی ہے؟ خود امریکی جج کے مطابق بے قصور ہونے کے باوجود 86 سال کی سزا آخر ان کو کیوں ملی؟ قوم کی اس بیٹی کو واپس لانے کے لیے آخر کسی بھی حکومت یا OIC نے کبھی کوئی کوشش کیوں نہیں کی؟ عافیہ صدیقی، جو کہ حالیہ صدی کی سب سے ذہین ترین عورتوں میں سے ایک تھی، آخر انہوں نے ایسا کیا دریافت کر لیا تھا کہ CIA نے انہیں دنیا کی انتہائی مطلوب دہشت گردوں کی لسٹ کے اندر اچانک سے شامل کر لیا؟ ایک ایسا سچ جو کہ میڈیا آپ کو کبھی نہیں بتائے گا، وہی سچ ہم آج اس ویڈیو کے اندر جاننے والے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ایک نیورو سائنٹسٹ تھی۔ یہ 1990 میں امریکی ریاست ٹیکساس کے اندر اسٹوڈنٹ ویزے پر پڑھنے کے لیے گئی تھی۔ انہیں صرف 2 ہی شوق تھے، ایک تو پڑھائی کا اور دوسرا اسلام کی تبلیغ کا۔ 1995 کے اندر ان کی شادی امجد محمد خان سے ہوئی، اور یہ وہی بندہ ہے جو بعد میں CIA کا مورا بن کر عافیہ صدیقی کے موجودہ حالات کا ذمہ دار بنا۔ عافیہ صدیقی کی 3 بچے تھے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ وہ بائیو کیمسٹری پر سرچ کر رہی تھی، اور ان کی یہ سرچ اتنی ایڈوانس تھی کہ اب تک امریکی سائنٹسٹ ایسی سرچ نہیں کر پائے، اور امریکہ کو ڈر تھا کہ ان کی ریسرچ بایولوجیکل ویپن بنانے میں مدد کر سکتی ہے، اور ان کا ذہن کیونکہ مذہبی سائٹ پر زیادہ ہے، لہٰذا تمام مسلم ممالک بالخصوص افغانستان، ایران اور پاکستان وغیرہ کے پاس یہ ہتھیار موجود ہونے کا مطلب ہے کہ امریکہ کے وجود کو خطرہ ہے۔ اور یہودی لابی نے CIA کے ذریعے سے اپروچ کیا کہ وہ ان کے ایجنڈے پر کام کرے اور تمام ریسرچ اور ڈیولپمنٹ ان کے لیے کرے، مگر عافیہ صدیقی نے انکار کر دیا، جس کے بعد 2002 کے اندر ان کے خاوند کو، جن سے عافیہ کی 2002 کے اندر طلاق ہو گئی تھی، تو اسے میدان کے اندر اتارا گیا، اور اس شخص نے اس کے خلاف جھوٹے بیانات میڈیا پر آ کے دینے شروع کر دیے کہ عافیہ کا تعلق طالبان سے تھا، اس کے دہشت گردوں کے ساتھ تعلقات تھے جو کہ افغانستان میں امریکی فوج پر حملہ کرنے کے جرم میں ملوث ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ سب ڈرامہ تھا۔ مزید ان پر یہ الزام لگایا کہ عافیہ صدیقی نے اپنی طلاق کے 6 مہینے کے بعد خالد شیخ محمد کے بھتیجے عمار البلوچی سے شادی کر لی، جو کہ 9/11 کا ماسٹر مائنڈ ہے۔ عافیہ کو 2003 کے اندر ان کے کراچی والے گھر سے نامعلوم لوگوں نے اٹھا لیا، اور یہ پرویز مشرف کا زمانہ تھا۔ پرویز مشرف اپنی کتاب کے اندر اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ میں نے امریکہ کو انتہائی مطلوب افراد پکڑ کر پیش کیے، جن کے اندر ڈاکٹر عافیہ بھی شامل تھی۔ انہوں نے فخریہ کہا کہ میں نے یہ کام مفت میں نہیں کیے بلکہ ڈالرز لے کر کیا تھا۔ ڈاکٹر عافیہ کو افغانستان کے بگرام جیل کے اندر لے جایا گیا، جہاں پر انہیں خوب ٹارچر کیا گیا۔ وہ اچانک سے منظر عام سے غائب ہو گئی تھی۔ اسی دوران ایک پاکستانی نژاد برطانوی شہری معظم بیگ کے بگرام جیل اور گوانتانامے کے اندر رہ چکا تھا کی ایک کتاب اینیمی کمبیٹ منظر عام پر آئی، جس کے اندر ایک خاتون قیدی کا ذکر تھا جو کہ بگرام جیل کے اندر قیدیوں اور جیل اہلکاروں کے لیے سوالیہ نشان بنی ہوئی تھی۔ ایک اور برطانوی نو مسلم صحافی ویرن ریڈلی نے بھی اس قیدی کا ذکر کیا، اسے گرے لیڈی آف بگرام کا نام دیا۔ 5 سال سے زیادہ عرصے کی گمنامی اور ریڈلی کے انکشاف کے بعد 7 جولائی 2008 کو اسلام آباد کے اندر یہ انکشاف کیا گیا کہ عافیہ صدیقی بگرام جیل کے اندر قید ہے اور اس کے ساتھ انسانیت سو سلوک کیا جا رہا ہے۔
لہٰذا مجبوراً 5 اگست 2008 کو 16 سالہ عافیہ صدیقی کو نیو یارک کی عدالت کے اندر پیش کیا گیا۔ امریکی حکام کے مطابق عافیہ صدیقی کو 17 جولائی 2008 کو افغانستان سیکیورٹی فورسز نے گورنر غزنی کے دفتر کے باہر سے ایسے دستاویزات جن کے اندر بم بنانے کی ہدایات اور کچھ کیمیکل ویپن بنانے والے انگریڈینٹس کے ساتھ گرفتار کیا گیا۔ ان پر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے بگرام جیل کے اندر امریکی فوجیوں پر گولیاں چلائیں۔ اس کے جوابی حملے کے اندر شدید زخمی بھی ہوئیں۔ ان بے بنیاد مقدمات کو بنیاد بنا کر انہیں 86 سال کی قید کی سزا سنائی گئی اور یوں 20 سال گزر گئے۔ ان 20 سالوں کے اندر کسی پاکستانی حکومت نے امریکی حکومت کے ساتھ ڈاکٹر عافیہ کے معاملے پر براہ راست نہ تو بات کی اور نہ اس کی رہائی کے لیے کوئی سفارش کی کوشش کی، سوائے جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد کے علاوہ کسی نے بھی ان کے لیے آواز نہ اٹھائی۔ اس دوران ان کے 2 بچوں کو بھی قتل کر دیا گیا اور بگرام جیل سے آنے والے قیدیوں کا بتانا تھا کہ جیل کے ایک سیل سے عورت کی چیخنے کی ایسی دردناک آواز آتی تھی کہ جس نے آج تک انہیں ذہنی ڈپریشن کا شکار کیا ہوا ہے۔ آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکیوں نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی پر کتنا ظلم کیا ہوگا۔ یہودی جو کہ امریکہ پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، یہ اپنے ہر مخالف کو مار دیتے ہیں، مگر عافیہ کی ریسرچ اتنی پاورفل تھی کہ انہوں نے عافیہ کو مارنے کا قدم نہیں اٹھایا، بلکہ صرف تشدد اور ٹارچر کرتے رہے کہ کسی طرح سے عافیہ وہ فارمولے ان کو دے دے، مگر پہاڑ کی طرح مضبوط صبر رکھنے والی اس خاتون نے اپنی زبان نہ کھولی۔ ان لوگوں نے عافیہ کے ساتھ پڑھنے والے انڈین اسٹوڈنٹس کو بھی بھیجا کہ وہ عافیہ سے اس کے ریسرچ کے بارے میں معلومات لیں، اور آپ کو پتہ تھا کہ اگر یہ ریسرچ میں نے دے دی تو اس کے بعد یہ لوگ مجھے مار دیں گے اور اس خطرناک فارمولے کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے۔ اس لیے عافیہ نے ان کو بھی خالی ہاتھ واپس بھیج دیا۔ امریکی چاہتے تھے کہ اگر عافیہ اپنی ریسرچ ہمیں نہیں دیتی تو یہ کسی اور کے بھی کام نہ آ سکے، اسی لیے انہوں نے عافیہ پر اتنا ظلم اور تشدد کیا کہ وہ ذہنی طور پر مفلوج ہو جائے۔ 2013 تک امریکی مکمل طور پر ڈاکٹر عافیہ سے مایوس ہو چکے تھے، اور باراک اوباما نے اشارہ بھی دیا تھا کہ اگر پاکستان ہمیں خط لکھتا ہے تو ڈاکٹر عافیہ کو چھوڑ دیں گے، مگر نواز شریف نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ عمران خان نے بھی الیکشن سے پہلے یہ کہا تھا کہ اگر ان کو حکومت ملتی ہے تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو پاکستان واپس لے کر آئیں گے، مگر حکومت آنے کے بعد ایسا نہ ہو سکا۔ ڈاکٹر عافیہ کی بڑی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی اور سینیٹر مشتاق احمد کی عافیہ صدیقی سے ملاقات ایک برطانوی وکیل کلائیو اسٹیفن اسمتھ کی کوشش سے 20 سال کے بعد پہلی بار ہوئی، اور کلائیو امریکہ کے اندر ہیومن رائٹس وائلیشن کے نتیجے کے اندر گوانتانامبے یا اس جیسے اور جیل کے بے قصور قیدیوں کی رہائی کے لیے بنا کسی مالی مدد کے ان کے مقدمات لڑتے ہیں۔ وہ انسانوں کی بنیادی حقوق کے محافظ کئی تنظیموں کے رکن بھی ہیں۔ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد خان کی مدد مانگنے پر کلائیو نے گوانتانامبے سے سیف اللہ پراچا کے علاوہ 2 اور پاکستانیوں کو رہائی دلوائی تھی۔ عافیہ کے وکیل کی حیثیت سے ڈاکٹر فوزیہ اور سینیٹر مشتاق احمد کے ہمراہ فورٹ ورتھ جیل کے اندر گئے، اور انہوں نے عافیہ سے اس کی رہائی کے لیے صلاح مشورہ بھی کیا۔ جب ڈاکٹر عافیہ ملاقات کے لیے کمرے میں آئیں تو انہوں نے خاکی رنگ کا جیل کا ڈریس پہنا ہوا تھا، ان کے سر پر آف وائٹ رنگ کا اسکارف تھا۔ انہوں نے آتے ہی اپنی بڑی بہن کو بتایا کہ وہ روزانہ کس کس عذاب اور اذیت سے گزرتی ہے۔ وہ بار بار اپنی والدہ اور اپنے بچوں کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ ابھی تک اسے پتہ نہیں تھا کہ اس کی والدہ فوت ہو چکی ہے۔ جیل حکام کی طرف سے ملاقاتیوں کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ عافیہ کو ان کے بچوں کی تصویریں نہ دکھائی جائیں۔ ڈاکٹر عافیہ کی میموری سلامت تھی، پر وہ ٹھیک سے سن نہیں پا رہی تھی، اور ان کے سامنے کے دانت بھی جیل کے کسی حملے کی وجہ سے ٹوٹ چکے تھے۔ وہ بار بار بلک بلک کر یہ کہتی رہیں کہ خدارا مجھے اس جہنم سے نجات دلائیں۔ ڈاکٹر عافیہ نے کہا کہ جب میں پریشان ہوتی ہوں تو قرآنی دعا کا سہارا لیتی ہوں، جس سے مجھے بڑا سکون ملتا ہے، لیکن میں بار بار سوچتی ہوں کہ اللہ میری مکمل دعا قبول کر کے اس جہنم سے نجات کیوں نہیں دلاتا۔ کلائیو کے مطابق اگر پاکستانی حکومت سیریس ہو کر کوشش کرے تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی ممکن ہے۔ اس رہائی کی 3 ممکنہ صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ مقدمے کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواست امریکی عدالتوں کے اندر دائر کی جائے، مگر یہ بہت ہی مشکل اور لمبا ترین پروسیس ہے،
اور ویسے بھی نیو یارک کی فیڈرل عدالتوں سے کسی کو ریلیف ملنا بالکل ناممکن سی بات ہے۔ پہلے کے ریکارڈ تو یہ بتاتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ممکن ہے کہ حکومت پاکستان قیدیوں کے تبادلے کے لیے کوشش کرے کہ کوئی امریکی قیدی ان کے حوالے کر دے اور بدلے میں عافیہ کو یہاں منگوا لے۔ تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ امریکی صدر کو انسانی ہمدردی اور عافیہ کی گرتی ہوئی صحت کے حوالے سے درخواست دائر کی جائے اور ان کی رہائی کا مطالبہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ وہ چوتھا طریقہ جو کہ انتہائی نتیجہ خیز ہو سکتا ہے، نئے صدارتی الیکشن سے 2 یا 3 مہینے پہلے امریکی صدر بہت سے قیدیوں کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر رہائی کا حکم دیتے ہیں۔ اگر حکومت پاکستان سفارتی طور پر ان سے مطالبہ کرے تو یہ رہائی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ممکن ہے، پر ان کے گھروں کی عورتیں کیونکہ محفوظ ہیں تو انہوں نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے بھلا کیا لینا؟ اور دوسرا، خود پاکستان کے اندر گھروں میں گھس کر قانون نافذ کرنے والے ادارے خواتین کی تذلیل کر رہے ہیں، وہ کس منہ سے ان کے حق کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر تو خود ہی انسانی حقوق کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، اور ہم لوگ مل کر سوشل میڈیا پر اس کے متعلق آواز اٹھا کر اس قوم اور حکومت کی غیرت کو جھنجھوڑ سکتے ہیں کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات کرنا۔ کل کو ایک اور عافیہ صدیقی آپ کے گھر سے بھی راتوں رات غائب ہو سکتی ہے۔ باقی آپ سارے کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا۔ میں آپ کو اپنی اگلی انٹرسٹنگ ویڈیو میں دوبارہ ملتا ہوں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔